لكل هول من الأهوال مقتحمين۔ اعزائے محترم، معزز سامعین کرام، آقائے دو جہاں، فخر موجودات، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کافی جمعوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات، واقعات اور آثار کا تذکرہ واقعہ معراج کی ابتدا، جس کو اسراء کہتے ہیں، مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک شروع ہوا، اور مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے آگے کا جو سفر مبارک ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے ہے، عروج کا معنی ہے اوپر چڑھنا، اور آسمانوں کی طرف جو سفر مبارک شروع ہوا ہے وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس موقع پر میرے سامنے کچھ برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب تھی، اور ایک میں خالص پانی تھا۔ بعض روایات میں شہد کا ذکر بھی ملتا ہے، بعد میں صرف ایک برتن کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دودھ کو منتخب فرمایا، دودھ نوش فرمایا۔ سیدنا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اصبت الفطرہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو پا لیا، فطری چیز کو پسند فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کو منتخب فرماتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، اور اگر آپ شراب کو منتخب فرماتے تو آپ کی پوری امت وہ بھٹک جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطری چیز دودھ کو پسند فرمایا۔ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کرے تو ان کو رد مت کرو، انکار مت کرو، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ خوشبو آپ کو پیش کی جائے تو خوشبو قبول کر لیا کرو، البتہ پیش کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان دیتا ہے کہ بھئی لگا کے مجھے واپس کر دو، وہ کہہ کہ ٹھیک ہے جی آپ نے دے دیا، ماشاءاللہ، صبح جیب میں نہ رکھیں پھر۔ اور اگر اس نے آپ کو ملکیتاً دے دیا ہے تو لے لیں۔ دوسری چیز وسادہ، اگر آپ کو کوئی تکیہ دے دے کہ آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا لیں، تکیہ آگے کر دے، تو آپ پیچھے نہ کریں، اس کو قبول کر لیں۔ اور تیسری چیز دودھ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دودھ کا پیالہ پیش کرے تو اس کو رد نہ کریں، الا یہ کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو اگر کوئی ایسی تکلیف ہے، کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ اس دودھ کو نہیں پی سکتا، قبول نہیں کر سکتا، تو اس میں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ ایک آدھ گھونٹ لے کر اس کو رکھ دے۔ لیکن اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا ہے، اور جھوٹا اس میں جراثیم ہے، اور پتہ نہیں کون سی جراثیم ہوں گی، اور بس اس کو وہ پھر پھینک دیتے ہیں، جبکہ میری اور آپ کی سب کی تخلیق اللہ نے جراثیم سے ہی کی ہے۔ رسول اللہ مبارک کا قول مبارک یہ ہے سؤر المؤمن شفاء،
مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. اور آج امت اس عذاب میں مبتلا ہے کہ کہتے ہیں نہیں، وہ جھوٹا تو بڑی دور کی بات ہے، پس خوردہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ اگر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں بیوی اور بچہ، تو ہر ایک کا گلاس بھی اپنا ہونا چاہیے، چمچ بھی اپنا ہونا چاہیے، کانٹا بھی اپنا ہونا چاہیے، پلیٹ بھی اپنی ہونی چاہیے کہ بس میری طرف اس کا کہیں کوئی چیز میرے ساتھ ٹچ نہ کر جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر دودھ آ گیا ہے، رسول اللہ مبارک نے تھوڑا سا پیا اور پھر سب صحابہ کرام جتنے بھی تشریف فرما تھے ان کو پلایا. مشہور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارہا آپ سن چکے ہیں، بھوک کی وجہ سے، اور پھر گھر تشریف لے گئے اور دودھ کا پیالہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جتنے بھی اصحاب صفہ تھے، طلباء کرام تھے، ان سب کو پلایا اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا اسی ایک پیالے سے. یہ نہیں تھا ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ جی جھوٹا ہے جی، یہ تو بس یہ ہو گیا. اسی وجہ سے جتنی بیماریاں آج ہیں یہ آج سے پہلے نہیں تھی. جب سب مل کر بیٹھ کر ایک ہی بڑے برتن میں شوربہ سالن ڈال کر، میاں بیوی بچے سب بیٹھ کر ایک ہی برتن کے اندر سے کھاتے تھے، اس وقت بیماریاں زیادہ تھی کہ آج زیادہ ہیں؟ لیکن یہ بدبختی ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر ایسا بھی ہو تو کم از کم اس کو ایسا ہی واپس نہ کریں جی نہیں میں تو دودھ یہ وہ فلاں، ہاں ایک آدھ گھونٹ پی کر اس کو آگے کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے اٹھایا گیا الی السماء، آسمان کی طرف. کیسے گئے؟ آج کل کے جو عقل کے اندھے ہیں وہ مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ جی راستے میں اتنی رکاوٹیں اور زمہریر اور فلاں اور انسان کو منجمد کرنے والی ہوائیں اور یہ وہ فلاں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ ہے اس میں اثر کس کا پیدا کردہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا. آگ جلاتی ہے کہ نہیں جلاتی؟ اگر کسی کو شک ہو تو ذرا تھوڑا سا، ابراہیم علیہ السلام کو جلایا؟ چھری کاٹتی ہے کہ نہیں کاٹتی؟ اسماعیل علیہ السلام کو کاٹا؟ یہ میرے پروردگار کا کام ہے وحدہ لا شریک کا. پانی ڈبوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری 6 لاکھ آدمیوں کو ڈبویا، 1 2 4 نہیں. تو بہرحال وحدہ لا شریک کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، ان کو کون روکنے والا ہے اور کون سی چیزیں ان پر اثر کرنے والی؟ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں آسمان پر پہنچے، جبریل امین نے اجازت چاہی، دروازہ کھٹکا اور آگے سے آواز آئی ایماناً. سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. کہیں بھی جائیں تو وہاں پوچھ کر جائیں. اپنے بچوں کی بھی تربیت کا حکم رب نے یہی دیا ہے. یہ کسی ساتھی کی گھڑی باہر وضو خانے پہ رہ گئی ہے، دیکھ لیں. کس ساتھی کی ہے بھائی؟ من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ان 3 اوقات میں آپ کے بچے بھی آپ کے اپنے کمرے میں نہ آئیں بغیر پوچھے. ہم نے سب کچھ سکھا دیا لیکن دین سے دور ہو گئے. خود بھی کہیں جاتے ہیں ٹھک کر کے ایسے جاتے ہیں. بلکہ اب تو بڑے ہم دعوے سے کہا کرتے ہیں جی فلاں کے ساتھ جی میرا ایسا تعلق ہے کہ ان کے گھر میں بغیر پوچھے آنا جانا ہے ہمارا. کیا بات ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے یا پھر کوئی تیسری جنس ہے، بغیر پوچھے تیرا آنا جانا. جائیں سوال کرے، باقاعدہ پوچھیں بھائی میں آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم، اس کو سلام استیزان کہتے ہیں. ادخل، میں آ سکتا ہوں. این ممکن ہے وہ کسی ایسی حالت میں ہو نہیں جانا چاہیں
کسی کے ہاں بھی دروازہ پوچھ کر جائیں. آج اللہ نے بہت آسانی فرما دی ہے. رب کریم نے، آپ نے ملنے جانا ہے فون کر کے جائیں، جی میں نے فلاں وقت میں آپ سے ملنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جی میں اتنے دور سے آیا. اور بھائی تو دور سے آیا تو کیا ہو گیا، غلطی تیری ہے کہ میری ہے؟ کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس پہلے سے 2 مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا، تو پھر جو بعد کے مسائل ہوں ان سے بہتر ہے کہ شریعت کے حکم پر عمل کریں. پہلے پوچھیں، ٹائم لیں، اجازت لیں، اذن ملے، اجازت ملے، پھر وہاں پر تشریف لے جائیں. تو جبریل امین نے فرمایا کہ بھائی میں آ سکتا ہوں. آسمان کے دروازے بند. آسمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل تخلیق ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ حد نگاہ ہے. آج کل کے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بس صرف حد نگاہ ہے، کوئی چیز نہیں ہے. ہماری نگاہ کی انتہا وہاں تک اور وہاں ہمیں ایک نیلگوں چیز نظر آتی ہے بس، اور کوئی نہیں. رب العالمین فرماتے خلق 7 سماوات طباقا، ہم نے آسمانوں کے، اور دوسرے کا اللہ الذی خلق 7 سماوات، 7 آسمان پروردگار عالم نے بنائے، 7 زمینیں پروردگار عالم نے بنائی ہے. والارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. باہر کے تو وحدہ لا شریک نے، آسمان ایک مستقل مخلوق ہے پروردگار عالم کی، اور وحدہ لا شریک نے اس میں دروازے ہیں. روایت میں آتا ہے جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس پر باقاعدہ 2 دروازے روتے ہیں اگر نیک ہو. ایک وہ دروازہ جس سے اس کی روزی کے احکامات اترتے تھے، اور ایک وہ دروازہ جس سے اس کی نیکیاں اوپر چڑھتی تھی. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اور جب برا آدمی فوت ہوتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. رب العالمین نوح علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ فرما کر فرماتے ان پر کوئی رویا نہیں. بہرحال بلکہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہتے ہیں. فرمایا آپ اکیلے ہیں یا کوئی ہے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کیا پروردگار عالم نے بلایا تھا؟ جی ہاں بلایا تھا. آئے، دروازہ کھولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک لمبے قد کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حالت بڑی عجیب ہے. جب وہ یوں دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں، اور جب یوں دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. میں نے کہا جبریل من ہاد، یہ کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا آدم، یہ تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا جی یہ کیا ماجرا ہے؟ دائیں دیکھتے ہیں ہنس پڑتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. فرمایا حضور جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں ان کو اپنی پوری جنتی اولاد نظر آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ پوری اولاد جو جہنم میں جائے گی وہ نظر آتے ہیں. اولاد اولاد ہے، اولاد کے درد سے یہ رو پڑتے ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا. اس کے بعد دوسرے آسمان پر فرماتے 2 خالزاد بھائی تھے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان سے ملاقات ہوئی اور تعارف ہوا. اس کے بعد تیسرے آسمان پر ادریس اور یوسف علیہ السلام، اور 5ویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور 7ویں آسمان پر ایک بہت بڑی عمارت تھی، اس کی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت انسان وہاں تشریف فرما تھے. ان کا تعارف ہوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور فرمایا یہ جو عمارت ہے یہ فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، بیت المعمور ہے. اور اس بیت المعمور کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. ہم سمجھتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمارا مقروض ہو گیا ہے، بس اتنی عبادت کر لی. رب العالمین کی عبادت اتنی ہو رہی ہے کہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے روزانہ، اور جو ایک مرتبہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، یعنی کہ کرتا نہیں ہے. فرماتے اس کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو،
اور یہ بڑی عجیب و غریب قسم کا درخت تھا، اس کے پتے یا عام بیری نہیں، اور اس کا پھل عام پھل کی طرح نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہاتھی کا کان ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا ایک ایک پتا، اور جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں اتنے اس کے بڑے بڑے پھل، اور منتہا اس وجہ سے کہ تمام اعمال یہاں پر منتہی ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو احکامات آتے ہیں وہ یہیں سے فرشتوں کو ملتے ہیں، یہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا جبریل علیہ السلام کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے اگر میں نے قدم بھی رکھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا اور تجلیات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر اکیلے شروع ہوتا ہے، پروردگار عالم کی وحدہ لا شریک کی خدمت اقدس میں بے کیفیت، تو اس کیفیت کو کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا، وہ ذات وحدہ لا شریک کی بے تکیف ہے، اس کو کسی پر قیاس کر نہیں سکتے، لیس کمثلہ شیء، تو یہ ملاقات بھی لیس کمثلہ شیء ہے۔ البتہ اتنا روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، پروردگار عالم نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ مختلف ہیں روایات میں، ہمارے ہاں افضل یہی ہے تحیات للہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو مروی الفاظ ہیں وہ تحیات للہ الصلوات الطیبات المبارکات، جمع کے صیغے جمع کے الفاظ ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عبدیت اور بندگی پروردگار عالم کے سامنے پیش کی کہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، پروردگار تمام قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ مالی عبادت کے لائق ہے کوئی، نہ قولی عبادت کے لائق ہے، اور نہ کوئی بدنی عبادت کے۔ قولی کی صرف ایک مثال عرض کر دوں، مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ نعرہ لگانے یا علی مدد نہیں، یا اللہ مدد، کیا؟ یا اللہ مدد، یہ قولی عبادت۔ ہمارے ہاں تو عجیب و غریب صورتحال ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم یوں کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے تو میری بات کی تصدیق کر دینا، نہ ہو تو میری تصحیح کر دینا کہ جی نہیں آپ نے غلط کہا تھا۔ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر، پھر کہتے ہیں نعرہ رسالہ، پھر ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری، یعنی یہ جو پہلا نعرہ ہم نے لگایا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، دل مان نہیں رہا تھا، لیکن کیا کرتے کہ ہم نے کہا نعرہ تکبیر، اس پر اس کی ماں مرتی ہے، اس کے زبان سے الفاظ نکلتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر تو ایسی کہنی چاہیے تھی جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھا، نعرہ تکبیر سے صحابہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی وادی گونج اٹھی تھی اللہ اکبر کے نعرے سے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے، اگر یہ غلط ہو تو میری تصحیح کر دیجئے، ہمارا عمل یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہاں زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، نذر حسین دینی ہے، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں اور کنڈے دینے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں ہیں، لیکن 11ویں منانی ہے، وہ فرض ہے۔ ہمارا عمل یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم وحدہ لا شریک کی شان اقدس میں الفاظ ایسے کہنے جس سے پروردگار عالم کی توہین اور تنقیص ہوتی ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے، فقہا کا فتویٰ ہے۔ ہم بعض اوقات جذبات کی رو میں بہہ جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پروردگار عالم نے پوچھا
میرے محبوب کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا پروردگار وہ لے کر آئے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ نہیں، یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، لیکن انداز ٹھیک نہیں ہے۔ بات تو ہے غلط، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی سے آپ کہیں کہ جی آپ کے والد محترم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے والد محترم کا کیا حال ہے، اور کسی سے کہیں تیری ماں کا قسم دا کی حال ہے، تو بات تو ٹھیک ہے، کیا وہ ماں کا قسم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، والد کون ہوتا ہے؟ لیکن اگر یہ لفظ سے کسی سے پوچھیں آپ تو اگلا دان باندھ دے گا، آپ کا منہ توڑ دے گا کہ یہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ الفاظ کا چناؤ یہ دیکھیں کہ کس ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں، پروردگار عالم وحدہ لا شریک کے لیے، کہ الہ العالمین میں وہ لے کر آئے جو آپ کے پاس نہیں۔ ہاں، شک نہیں ہے کہ نہیں ہے، حضور عاجزی لے کر گئے ہیں، عبدیت لے کر گئے ہیں، بندگی لے کر گئے ہیں۔ خالق کے ہاں بندگی نہیں ہے، رب کے ہاں عاجزی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن انداز ٹھیک نہیں ہے۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے پروردگار عالم وحدہ لا شریک کے لیے کہ رب العالمین کے لیے آپ ایسا انداز اختیار کریں۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ نسبت سے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ رب العالمین وحدہ لا شریک کی خدمت اقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بندگی پیش فرمائی، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے 3 تحفے عطا فرمائے۔ ان 3 تحفوں پر انشاءاللہ العزیز تفصیل سے بات کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔